سے پہلی دفعہ پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو، پھر اللہ ہی بنائے گا دوسری مرتبہ بنانا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور رحم فرمائے گا جس پر چاہے گا، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جن غیر اللہ بتوں کی پوجا میں تم لگے ہو، یہ نفع نقصان کے، تمہارے روزی کے، تمہاری کسی بھی ضرورت کے مالک نہیں ہیں، یہ بیچارے خود محتاج ہیں۔ اب چند آیتوں کے بعد قوم کا جواب ہے، فما کان جواب قومہ۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان چند آیات میں قوم کی ایک دوسری کمزوری کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے، سامعین تھے، قوم تھی جن کو وہ دعوت دے رہے تھے، ان کے اندر دو کمزوریاں تھیں بنیادی طور پر۔ ایک تھی غیر اللہ کی پوجا کرنا، بت پرستی کرنا، جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ تم لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور دوسری کمزوری تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، قیامت کے قائم ہونے کے منکر تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بس مرا اور مرنے کے بعد مٹ گیا، مٹی ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، بس اس کے بعد دوبارہ بننا، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب ہونا، اعمال کا لیکھا ہونا، وزن اعمال ہونا، جنت جہنم، اللہ راضی ہے ناراض ہے فلاں، یہ سلسلہ محض ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کا خیال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان درمیانی آیات میں اسی مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ جو اللہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ پہلی دفعہ بنایا بغیر کسی نمونے کے بنایا، بغیر کسی مادے مٹیالر کے بنایا، بغیر کسی کے تعاون و مدد کے بنایا، بغیر کسی سے صلاح اور مشورے کے بنایا۔ جب اللہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، اور پھر کتنی چیزیں ہیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت یہاں تھا، وہ جی پرانا ہو کے وہ تو مر گیا، مٹ گیا، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، اس کو سیوی مٹی کھا گئی، دیمک کھا گئی، لیکن دوبارہ اور درخت ہو گیا، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا، پھر اور ہو گیا۔ اس طریقے سے کتنی چیزیں ہیں دنیا میں جن کے نقشے بنتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں، پھر بنتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بنتا مٹتا تم خود دیکھ رہے ہو، تو جب باقی چیزیں مٹنے کے بعد بھی بن رہی ہیں تو تم لوگ کیسے اپنے بارے میں کہتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟ کئی سارے ان کے عقلی اشکالات تھے۔ اب بھی جو ہم فلسفے کے اندر اسلامی فلسفے میں پڑھاتے ہیں تو وہاں بھی معتزلہ کے عجیب عجیب عقلی احتمالات ہیں کہ انسان جب مر گیا مٹی میں چلا گیا، اب فرض کرو اسی مٹی سے پھر کئی ساری چیزیں ایسی پیدا ہوئیں جو انسانوں کی خوراک بنے، جس مٹی میں اس انسان کا وجود، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کے ذرات، اس کے جسم کے اعضاء مل گئے تھے، اسی مٹی سے کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی جو انسان کی خوراک بنتی ہے۔ اب وہ دوسرے انسانوں نے کھائی، وہ ان کے جسموں میں چلی گئی، پھر وہ مٹ گئے، پھر وہ مٹی بن گئے، پھر اس مٹی سے کئی انسانی خوراکیں پیدا ہوئیں، پھر اور انسانوں نے کھائیں، تو گویا ایک انسان کے جسم کے اعضاء دوسرے انسانوں میں کئیوں میں منتقل ہوتے رہے۔ اب جب قیامت میں بنیں گے، اٹھیں گے، تو اللہ کس کس کو کس کس سے بنائے گا، کیسے ذرات کو لائے گا؟
تو رب کائنات نے ایک تو علمی طور پر قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا کہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے، اس کو پتہ ہے ایک ایک کے ذرات کا، اور ایک ایک چیز کو کہاں سے کہاں لانا ہے، وہ قادر ہے۔ اور دوسرا کہ اللہ نے یہ چیز عملی طور پر کر کے دکھائی۔ کل قصہ گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہی کے واقعہ میں قرآن نے بتایا تفصیل کے ساتھ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات سے سوال کیا کیف تحیی الموتی، کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، اس کا ایک نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں اطمینان قلبی کے لیے۔ مانتا تو پہلے ہوں لیکن اطمینان قلبی کے لیے ظاہری طور پر آنکھوں سے مشاہدہ حسی طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے ہوں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، تمہارے ساتھ ان کا محبت کا تعلق ہو جائے، ایک ایک کا الگ الگ نام رکھو، پکارو، جس کو بلاؤ وہی آپ کے پاس آ جائے۔ جب وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں، اب ان 4 کو ذبح کر کے ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت، ان کے پر، جو کچھ بھی ہے سب کو ایک قیمے کی طرح بنا کے مشین میں سب کو اکٹھے کر کے رگڑ کے بالکل ایسے کہ سارے آٹے کی طرح پیس دو 4 کو، پھر ان 4 کا مجموعہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے سے دور رکھ لو، اور پھر ایک ایک کا نام لو۔ اس سارے میں جس میں وہ ایک کے ساتھ دوسرے بالکل مکس ہو گئے تھے، خون بھی مکس ہو گیا، گوشت بھی مکس ہو گیا، ہڈیاں بھی مکس ہو گئیں، پر بھی مکس ہو گیا، اور وہ آٹے کی طرح پسے ہوئے ہیں، قیمہ بنا ہوا ہے ان کا۔ اور اب آپ ایک ایک کا نام لو۔ دیکھو اللہ پاک کیسے اس بنے ہوئے قیمے سے ایک ایک کے گوشت کو، ہڈیوں کو، پروں کو، خون کو آپ کی آنکھوں کے سامنے جدا کرے گا، اور مکمل پرندے 4 بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ ایسے بنائے گا۔ تو یہ رب کائنات نے دکھایا ہماری سمجھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے، تاکہ کوئی بندہ کسی کے اشکال اور عقلی احتمالات اعتراضات میں آ کر کے بھی بیچارہ یہ نہ سمجھے کہ یہ محال ہے۔ زمین کے اندر خشک زمین پڑی ہوتی ہے جو کئی سال اگر اللہ نہ کرے 61 سالی ہو جائے، وہاں اگر بندہ آلات لگا کر کے بھی تلاش کرے تو شاید کسی جڑی بوٹی کا بیج نظر نہیں آئے گا، لیکن جب اسی زمین پر بارش پڑے گی تو وہیں سے ایسی ایسی بوٹیاں، پھل پودے پیدا ہو جائیں گے کہ انسان کا عقل دنگ رہ جائے گا کہ ان کا بیج یہاں ڈالا کس نے ہے۔ اس مٹی میں اگر آپ دوربین لگا کر کے بھی، باریک بینی لگا کر کے بھی دیکھتے تو آپ کو کوئی بیج وہاں نہ ملتا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پانی ہر چیز کا بیج ہے، پانی سے اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اس لیے فرمایا اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور رویت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا، یہ جسمانی آنکھیں ہیں، اور ایک ہے دل سے دیکھنا۔ اصولی طور پر یہ رویت اولم یرو یہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا معنی ہے جاننا۔ اولم یرو اولم یعلمو، کیا یہ لوگ دل سے جانتے نہیں ہیں؟ رویت قلبی مراد ہے، رویت بصری مراد نہیں ہے۔ یہ رویت بصری یہ تو محتاج ہے آلے کی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے اللہ نے یہاں آنکھ رکھی، بولنے کے لیے یہاں زبان رکھی، سننے کے لیے اللہ نے یہ کان رکھے، اور اللہ نے یہ ایسے آلات رکھے کہ یہ کان سنتے ہیں، باقی سارا جسم بہرا گونگا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، باقی سارا جسم اندھا ہے، کوئی جسم کا اور عضو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دل کے اندر اللہ نے اس ایک دل میں ایسی صلاحیت رکھی ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ دیکھتا بھی ہے، یہ بولتا بھی ہے۔ اصل تو زندگی دل کی زندگی ہے، اصل تو دیکھنا دل کا دیکھنا ہے، اصل تو سننا دل کا سننا ہے۔ اللہ جو ایمان والوں سے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی زبان سے ایمان لانے والو اب دل سے ایمان لے آؤ۔ یہ زبانی ایمان تو کافی نہیں ہوگا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے والو دل سے دیکھو، کانوں سے سننے والو دل سے سنو، اس لیے کہ اصل بات دل کی ہے، معاملہ اللہ کا دل کے ساتھ ہے۔
اس لیے فرمایا اللہ تمہاری ظاہری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اولم یرو، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے پہلی دفعہ پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا اس مخلوق کو، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ ویسے بھی عقلی طور پر بھی دوبارہ کسی چیز کا بنانا پہلی دفعہ بنانے سے آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے پہلی دفعہ بنانا، دوبارہ بنانا، ایک کا بنانا، لاکھوں کروڑوں اربوں کا بنانا اللہ کے لیے بالکل برابر ہے۔ وہاں تو کلمہ کن ہے، ہو جا فتکون، بس ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ اب یہ تو علمی عقلی بات تھی، اب اللہ فرماتے ہیں اگر حسی اور مشاہدے کے طور پر ہے تو پھر قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین قیامت کو کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پس دیکھو کیسے پیدا کیا اللہ نے پہلی دفعہ مخلوق کو۔ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو بنتی ہیں، بننے کے بعد مٹ جاتی ہیں، مٹنے کے بعد پھر بن جاتی ہیں۔ اسی فصلات کو دیکھ لو، حشرات کو دیکھ لو، کتنی ساری چیزیں ہیں، مر گئیں، مٹ گئیں، پھر آ گئیں، پھر مر گئیں، پھر آ گئیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے زمین سے اتنے پتنگے نکل پڑتے ہیں کہ بندے سے سنبھالے نہیں جاتے، مکوڑے کیڑے بسا اوقات نکل پڑتے ہیں، اچھے خاصے گھروں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اپنی مخلوقات کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو فرمایا ان سے کہیے کہ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو اللہ نے مخلوق کو پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی بنائے گا ان کو دوسری مرتبہ بنانا، دوسری مرتبہ بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ جس کو اس کی قدرت سمجھ آ گئی پھر وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ کرنے والا اللہ ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ ہے۔ اب بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے اس دیکھنے کے پیچھے توفیق دیکھنے کی کون دے رہا ہے؟ ہم بول رہے ہیں لیکن بولنے کی توفیق کون دے رہا ہے؟ ہم چل رہے ہیں، چلنے کی توفیق کون دے رہا ہے؟ تو فرمایا اب اللہ تبارک و تعالی نے جب عقیدہ توحید بھی بیان فرما دیا اور قیامت کو بھی بیان فرما دیا اور یہ بنیادی عقیدے ہیں، تو فرمایا اب جو لوگ ان عقیدوں کے منکر ہوں گے وہ مستحق کے عذاب ہوں گے، اللہ ان کو عذاب دے گا، اور جو ان کے معتقدین ماننے والے ہوں گے وہ مستحق کے رحمت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت فرمائے گا۔ یعذب من یشاء، عذاب دے گا جس کو چاہے گا یعنی جو منکرین ہیں، اور رحم فرمائے گا جس پر چاہے گا یعنی جو ماننے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی الیاذ باللہ کوئی لغو کلام تو نہیں فرماتے، جیسے ہم بچے کو یا کسی ساتھی کو 2-4 مرتبہ کوئی بات کریں یا مجھے ہی کوئی کہے بار بار تو میں آخر کہوں گا یار میں نے سن لیا ہے، تو نے 1 دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، بس کر یار۔ لیکن میرا اللہ بار بار، اتنا ہم اپنے معصوم بچے کو شاید نہیں سمجھاتے، تربیت کرتے جتنا اللہ ہماری تربیت کرتا ہے، جتنا اللہ ہمیں بار بار فرماتے ہیں اور محبت سے فرماتے ہیں، دلائل دے کر کے سمجھاتے ہیں تاکہ کہیں ہمارے ذہن سے یہ بات صاحب نہ ہو جائے، ذہول نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے، دنیا کے نقشوں میں بھٹک نہ جائیں، ان کے نقشے ہمارے دل دماغ میں اتنا اتر نہ جائیں کہ آخرت اور اللہ کے سامنے پیشی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ تو فرمایا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو